بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 7 نومبر 1906 بمقام قادیان دارالامان۔ حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا، دنیا داروں میں مداحنہ کی عادت بہت بڑھ گئی ہے۔ جس مذہب والے سے ملے اسی کی تعریف کر دی۔ خدا تعالیٰ اس سے راضی نہیں۔ صحابہ میں بعض بڑے دولت مند تھے اور دنیا کے تمام کاروبار کرتے تھے، اور اسلام میں بہت سے بادشاہ گزرے ہیں جو درویش سیرت تھے، تخت شاہی پر بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، لیکن دل ہر وقت خدا تعالیٰ کے ساتھ ہوتا۔ مگر آج کل تو لوگوں کا یہ حال ہے کہ جب دنیا کی طرف جھکتے ہیں تو ایسے دنیا کے ہو جاتے ہیں کہ دین پر ہنسی کرتے ہیں، نماز پر اعتراض کرتے ہیں اور وضو پر ہنسی اڑاتے ہیں۔ یہ لوگ ساری عمر تو دنیاوی علوم کے پڑھنے میں گزار دیتے ہیں اور پھر دین کے معاملات میں رائے زنی کرنے لگتے ہیں، حالانکہ انسان کسی مضمون میں عمیق اسرار تبھی نکال سکتا ہے جب اس کو اس امر کی طرف زیادہ توجہ ہو۔ ان لوگوں کو دین کے متعلق مسائل، معارف اور حقائق سے بالکل بے خبری ہے۔ دنیا کی زہریلی ہوا کے ان لوگوں کے دلوں پر زہرناک اثر ہے۔ فرمایا، دنیا کا انجام تو ظاہر ہے اور اس کا نتیجہ ہر روز ہمارے سامنے اپنی مثالیں پیش کرتا رہتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج ایک شخص زندہ ہے اور کل فوت ہو جاتا ہے۔ طاعون کی موت کو دیکھو، کتنی جلدی آ جاتی ہے، آنن فانن سینکڑوں مر جاتے ہیں۔ گورنمنٹ نے بھی ٹکریں ماری اور تدبیریں کی، مگر آج تک کچھ نہیں بن سکا۔ خدا تعالیٰ کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ دنیا کبھی وفا نہیں کر سکتی۔ انسان ضرور مر جائے گا اور گھر تو قبر میں ہے، پس دنیا کے ساتھ دل لگانے سے کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے؟ ایک ذات در پردہ ہے جو اپنے وجود کو اپنے قہری نشانات کے ساتھ دنیا پر ظاہر کرتی ہے تاکہ دنیا کو معلوم ہو کہ وہ موجود ہے۔ عقل مند آدمی اس کے نشانات سے اس کو پہچانتا ہے۔ فرمایا، عیسائیوں کا کیا دین ہے کہ ایک انسان کو خدا بنایا گیا ہے، اور ہند میں تو اکثر عیسائی اس قسم کے ہیں کہ اگر آج ان کی تنخواہ بند ہو جاوے تو عیسائیت کو چھوڑ کر فوراً علیحدہ ہو بیٹھیں۔ دوسری طرف آریہ ہیں کہ ان کے نزدیک گناہ معاف ہی نہیں ہو سکتے، سور اور کتے بلی ہی ہمیشہ بنتے چلے جاؤ۔ عیسائیوں نے توبہ رکھی تو ایسی کہ اخلاق انسانی کا ہی ستیہ ناش کر دیا۔ زنا کرو، چوری کرو، خیانت کرو، جھوٹ بولو، بس مسیح کفارہ ہو گیا، چلو چھٹی ہوئی۔ آریہ کہتے ہیں کہ جب انسان گناہ کر چکا تو ہزار پچھتائے، ہزار روئے، گناہ معاف ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک ادنا مالک اپنے نوکر کو معاف کر سکتا ہے، پر خدا کی لغات میں معافی کا لفظ ہی نہیں۔ اسلام نے ان دونوں کے درمیان صحیح اور سچی راہ دکھائی ہے کہ انسان جب دل سے پشیمان ہوتا اور اپنے رب کی طرف جھکتا ہے تو رفتہ رفتہ اسے خدا تعالیٰ کی طرف سے نیکیوں کی توفیق ملتی ہے، اور ایک گناہ سوز محبت اس کے کاروبار میں اثر دکھاتی ہے۔ ذرہ ذرہ خدا تعالیٰ کے تابع ہے، بغیر اس کی اطاعت کے ہرگز کچھ بن نہیں سکتا۔ اب تو لوگ ہماری باتوں پر ہنسی ٹھٹھا کرتے ہیں، یہ لوگ ہمارے کہنے سے تو نہیں سمجھتے، مگر زمانہ خود ان کو سمجھائے گا۔ ایک شخص نے سوال کیا کہ یہ جو صوفیوں نے بنایا ہوا ہے کہ توجہ کے واسطے اس طرح بیٹھنا چاہیے اور پھر اس طرح دل پر چوٹ لگانی چاہیے، اور ذکر ارہ اور دیگر اس قسم کی کتابیں، کیا یہ جائز ہیں؟ حضرت اقدس نے فرمایا، یہ جائز نہیں ہیں بلکہ سب بدعات ہیں۔ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے واسطے اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب قرآن شریف کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب سلوک کے واسطے کافی ہے۔ جو باتیں اب ان لوگوں نے نکالی ہیں، یہ باتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ میں ہرگز نہیں تھیں۔ یہ صرف ان لوگوں کا اختراع ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ ہاں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کونوا مع الصادقین، التوبہ آیت 119، صادق کی صحبت میں رہو تو خدا تعالیٰ کے فضل سے بہت سے امور میں مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ شیخ عبد القادر
جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے خدا رسیدہ اور بڑے قبولیت والے انسان تھے. انہوں نے لکھا ہے کہ جس نے خدا تعالیٰ کا راہ دیکھنا ہو وہ قرآن شریف کو پڑھے. اب اگر ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودہ طریق پر کچھ بڑھائیں اور نئی باتیں ایجاد کریں یا اس کے برخلاف چلیں تو یہ کفر ہوگا. اس زمانے میں جیسا کہ علماء کے درمیان بہت سے فرقے بن گئے ہیں، ایسے ہی فقراء کے درمیان بھی بہت سے فرقے بن گئے ہیں اور سب اپنی اپنی نئی طرز کی نکالتے ہیں. تمام زمانے کا یہ حال ہو رہا ہے کہ ہر جگہ اصلاح کی ضرورت ہے. اسی واسطے خدا تعالیٰ نے اس زمانے میں وہ مجدد بھیجا ہے جس کا نام مسیح موعود رکھا گیا ہے اور جس کا انتظار مدت سے ہو رہا تھا، اور تمام نبیوں نے اس کے متعلق پیش گوئیاں کی تھیں، اور اس سے پہلے اس زمانے کے بزرگ خواہش رکھتے تھے کہ وہ اس کے وقت کو پائیں. 18 نومبر 1906 اس بات کا حضور کے مجلس میں ذکر تھا کہ بعض شہروں میں جہاں طاعون کا خوف تھا گورنمنٹ چوہے مروانے کے انتظام کر رہی ہے، اور ایک اخبار والے نے جو سناتن ہندو ہے اور کسی جی کا مارنا گناہ سمجھتا ہے اس تجویز کی اس پیرائے میں تردید کی ہے کہ چونکہ چوہوں میں طاعون کا مادہ ہوتا ہے اس واسطے ان کو پکڑنا اور مارنا خود بخود طاعون کے ردی مادے کو منتشر کرنا ہے. حضرت اقدس نے فرمایا یہ ظاہری تدابیر ہیں، مگر جب تک باطنی تدبیر نہ کی جاوے طاعون کے اس ملک سے جانا ناممکن ہے. ممکن ہے کہ جیسا کہ اس اخبار والے نے کہا ہے طاعونی چوہوں کو پکڑنا اور ہاتھ لگانا وغیرہ بھی کسی حد تک ضرر رساں ہو، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ سب ہیلے کیمیا گروں کیسے خیال ہیں کہ شاید اس بوٹی سے سونا بن جاوے، شاید اسے سونا بن جاوے. خدا تعالیٰ اس وقت شمشیر برینا لے کر کھڑا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ دنیا اس کے وجود پر ایمان لائے. جب تک دنیا کے لوگ اپنی بدکاریوں اور ضد اور تعصب اور فوج گوئی کو چھوڑ کر اور خدا تعالیٰ کے نشانات کی تاکید سے توبہ کر کے نیکی اختیار نہ کر لیں تب تک خدا تعالیٰ اس عذاب کو ان کے سر سے دور نہ کرے گا. تعجب ہے کہ ہماری گورنمنٹ ظاہری اسباب کو لیتی ہے مگر خدا تعالیٰ کی طرف نہیں جھکتی. پہلے اسلامی بادشاہوں کے متعلق سنا جاتا ہے کہ وہ ایسے مصائب کے وقت راتوں کو اٹھ کر رو رو کر دعائیں کرتے تھے. جو لوگ خدا تعالیٰ کو سچے دل سے ماننے والے ہوتے ہیں وہ یہ تماشا دیکھ لیتے ہیں کہ ذرہ ذرہ اس کے اختیار میں ہے، یہاں تک کہ ہمارے سر کے بال بھی گنے ہوئے ہیں. برخلاف اس کے آج کل کے تعلیم یافتوں کا یہ حال ہے کہ اپنی گفتگو میں لفظ انشاءاللہ بھی بولنا خلاف تہذیب سمجھتے ہیں. کتابوں کی کتابیں پڑھ جاؤ کہیں خدا تعالیٰ کا نام تک نہیں آتا، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ خدا تعالیٰ اپنی ہستی کو منوانا چاہتا ہے. 29 نومبر 1906 ایک درویش حضرت صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے ذکر کیا کہ پہلے میں بہت وظائف پڑھتا تھا اور مجھ پر فتوحات کا دروازہ کھولا تھا اور آمد ہوتی تھی، مگر کچھ عرصے کے بعد وہ حالت جاتی رہی. اب باوجود بہت وظائف پڑھنے کے کچھ نہیں ہوتا. کوئی ایسا طریق بتلائیں کہ پھر وہ بات شروع ہو جاوے. حضرت مسیح موعود نے فرمایا فتوحات وغیرہ مقاصد کو مد نظر رکھنا ہماری شریعت کے نزدیک شرک ہے. اللہ تعالیٰ کی عبادت صرف اللہ کی خاطر کرنی چاہیے، اس میں کسی اور بات کو نہ ملاؤ اور نہ کوئی اور نیت رکھو. عمل صالح وہ ہے جس میں کوئی فساد نہ ہو. اگر انسان کچھ دین کا بننا چاہے اور کچھ دنیا کا بننا چاہے تو یہ محض فساد ہے. ایسی حالت سے بچنا چاہیے. خدا تعالیٰ ایسے آدمیوں کو پسند نہیں کرتا. عمل صالح وہ ہے جو محض خدا تعالیٰ کے واسطے ہو. پھر خدا تعالیٰ اپنے بندے کی پرورش آپ کرتا ہے اور اس کے واسطے گزارے کی صورتیں خود بخود ظاہر ہو جاتی ہیں، مگر یہ خدا تعالیٰ کا فضل ہے. انسان کے واسطے مناسب نہیں کہ اپنی عبادت کے وقت ایسی باتوں کا خیال دل میں لائے. خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا رزق آسمان پر ہے. دیکھو جب انسان کسی دوسرے انسان کے ساتھ محبت رکھتا ہے تو اس میں بھی خالص محبت وہ سمجھی جاتی ہے جس کے درمیان کوئی غرض نہ ہو. اصلی محبت کا نمونہ دنیا کے اندر ماں کی محبت میں قائم ہے کہ وہ اپنے بچے سے کسی غرض کے واسطے محبت نہیں کرتی، بلکہ وہ محبت تبھی ہوتی ہے اگر کوئی بادشاہ بھی کسی عورت کو کہے کہ تو اپنے بچے کے واسطے اتنی تکلیف نہ اٹھا، اس کو اپنے حال پر چھوڑ دے، مرے یا زندہ رہے کوئی بات پھر اس سے نہیں ہوگی، تو وہ عورت بادشاہ پر بجائے خوش ہونے کے سخت ناراض ہوگی کہ یہ میرے بچے کے حق میں موت کا کلمہ منہ سے نکالتا ہے. اور محبت کا جوش دو طرفہ ہوتا ہے. بچہ نابالغ ہوتا ہے، اس کو کوئی سمجھ نہیں کہ دوست کیا ہے اور دشمن کیا، مگر ہر حالت میں ماں کی طرف دوڑتا ہے اور اسی سے انس پکڑتا ہے. دل را بدل رہیست والا معاملہ ہے. جب بچہ نادان ہو کر
ماں کی محبت کے عوض میں محبت کرتا ہے تو خدا ایک بچے سے بھی گیا گزرا ہے کہ وہ تمہاری محبت کے عوض تم کو نہ دے گا، وہ ضرور محبت کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب انسان نرم رفتار سے خدا تعالیٰ کی طرف چلتا ہے تو خدا تعالیٰ دوڑ کر اس کی طرف آتا ہے۔ جب انسان کا دل خالص ہو جاتا ہے تو پھر دنیا کچھ چیز نہیں، وہ تو خود بخود خدمت کرنے کے واسطے تیار ہو جاتی ہے۔ لیکن وظائف کے ساتھ خواہش کرنا کہ دنیا مل جاوے، یہ ایک بت پرستی ہے۔ اس سے سالے کو سخت پرہیز درکار ہے۔ جب خدا مل جاوے تو پھر دنیا کچھ ہے ہی نہیں۔ جو لوگ دنیا کے پیچھے پڑتے ہیں دنیا ان سے بھاگتی ہے، اور جو دنیا کو چھوڑتے ہیں دنیا خود بخود ان کے پیچھے آتی ہے۔ 24 دسمبر 1906 قبل از نماز ظہر بہت سے دوست تشریف لا چکے تھے جو کہ مسجد مبارک میں حضرت صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت اس امر کا ذکر تھا کہ غیر مذاہب کے لوگ احمدی جماعت کے آگے نہیں ٹھہرتے۔ حضور نے فرمایا جیسا ہمارے مخالفین نے جو کہ عام مسلمان ہیں ہماری مخالفت میں آپ کو چھوڑ رکھا ہے، اس واسطے اس مقابلے میں کھڑے نہیں ہو سکتے، ایسا ہی غیر مذاہب کے لوگوں کا حال ہے۔ اگر وہ کسی مجلس میں ہمارے برخلاف بات کریں تو اپنی اندرونی باتوں کا اظہار کرا کر خود بخود شرمندہ ہو جاتے ہیں، پس ہمارے مقابلے میں وہ بھی عاجز ہو جاتے ہیں اور یہ بھی عاجز ہو جاتے ہیں۔